اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پیارے دوستوں، عجائب القرآن سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس واقعے پر جو قرآن پاک میں موجود ہے ہم بات کریں گے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت و معجزات کا اعلان کرتے ہوئے جو تقریر فرمائی تھی وہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 میں موجود ہے۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ قرآن پاک میں اس طرح یہ بیان آیا ہے: وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ پہلے دوستوں، اس تقریر میں اپنے ان 4 معجزات کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہ مینشن لازمی کرنا یہاں ضروری تھا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کو خبر دینا، اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل جان لیتے ہیں۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو منتخب کیا۔ پرندوں میں یہ سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا بھی ہے، اور یہ چرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے اور اس کو ہیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ فرق رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ کے حکم سے 4 مردوں کو نئی زندگی ملی۔ ایک ان میں آزر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک اشرہ وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پہ جا کر تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا یہ بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چرپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر گیا اور مدتوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ عاشر کی بیٹی یہ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی اور اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے دوبارہ زندگی ملی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے ہوئے۔ حضرت سام بن نوح ابھی تک جن کی ہم نے بات کی، ان تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے یہ کہا کہ یہ تینوں تو در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کر ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی وفات پائے ہوئے 4000 کا زمانہ ہو گیا، 4000 برس ہو چکے تھے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی
حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس چوتھا معجزہ جو کھایا اور چھپایا ان کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کا کیسے خبر ہو جاتی ہے تو بچوں نے بتایا ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ یہاں بچے نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس مکان میں اس گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس کے بعد دروازہ مکان کا کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے خیز و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، انشاءاللہ آپ کو اگلے عجائب القرآن سیریز میں جلد انشاءاللہ آپ کو لے کے حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لوگوں میں شیئر کیجئے۔ قرآن کی باتیں، قرآن کی معلومات ایک دوسرے تک پہنچانا ایک نیک عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔